إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. اللہ وحدہ لا شریک نے انسانوں کو پیدا کرنے اور زمین پر بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں ساری انسانیت کی روحوں کو جمع کیا. یہ گویا روحوں کا ایک اجتماع تھا جس میں نیک بھی تھے، بد بھی تھے، اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے. ساری انسانیت، ان کی روحیں اللہ کے سامنے جمع تھی. اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ لیا جس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں ہے. اسے عہد الست بھی کہتے ہیں. اللہ نے روحوں سے کہا الست بربکم، اے روحو مجھے جواب دو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا. ساری روحوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم اس بات کی گواہی دیتے. یہ ایک اجتماع تھا، روحوں کا اجتماع، عمومی اجتماع جس میں ساری روحیں جمع تھیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ایک خاص اجتماع بھی منعقد کیا تھا، اور اس اجتماع کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ہے، جس میں اللہ نے صرف انبیاء کی روحوں کو جمع کیا. اس میں عام انسان کوئی نہیں تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی آنے تھے، اللہ کے علم کے مطابق اللہ نے تمام انبیاء کو وہاں پر جمع کیا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں سے پوچھا کہ جب میں تمہیں نبی بنا کر دنیا میں بھیج دوں گا، تمہیں نبوت دے دوں گا، رسالت دے دوں گا، کتابیں دے دوں گا، اور تمہاری نبوت کا سکہ چل رہا ہوگا، اس دوران ایک آخری نبی آ جائے، ثم جاءکم رسول، پھر وہ رسول آ جائے جس پر میں نے نبوت کو ختم کرنا ہے، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اگر تمہاری موجودگی میں، کسی ایک کی موجودگی میں وہ آخری نبی آ جائے گا تو تم نے اپنی نبوت کو بند کر کے، اپنی رسالت کو سمیٹ کے، اپنی شریعت کا دفتر بند کر کے اس نبی پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. گویا اس آخری نبی کی موجودگی میں تمہاری نہ رسالت چلے گی، نہ نبوت چلے گی، نہ کتاب چلے گی، نہ شریعت چلے گی. اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری. اللہ نے کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس پر مجھ سے پختہ وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا. تمام نبیوں نے کہا کہ ہاں اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں. تو گویا یہ بات اللہ نے عالم ارواح میں ہی طے کر دی تھی کہ وہ نبی جو سب سے آخر میں آئیں گے خاتم النبیین ہوں گے، آخری نبی ہوں گے، لیکن سارے نبیوں سے افضل ہوں گے، سارے نبیوں کے سردار ہوں گے. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمائی کہ انا سید ولد آدم، میں عالم انسانیت کا سردار ہوں، آدمیت کا سردار ہوں. جتنے بھی آدمی آئے تمام آدمیوں کا سردار میں ہوں، انسانیت کا سردار میں ہوں. ولا فخرا، اور میں اس میں فخر کی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسولوں کی جماعت ہے. فضلنا بعضهم علی بعض،
ہم نے کچھ رسولوں کو کچھ رسولوں پر فضیلت دی ہے. درجے کسی رسول کے بلند ہے، اعلیٰ ہے، مقام اعلیٰ ہے. منہم من کلم اللہ، کچھ رسول ایسے ہیں جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے، بیچ میں فرشتے کے واسطے کے بغیر ڈائریکٹ اللہ نے کلام کیا براہ راست. ورفع بعضهم درجات، اسی طرح اللہ نے کچھ نبیوں کے درجے بلند رکھے. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کس نبی کا کتنا درجہ ہے، کس نبی کا کتنا مقام ہے. ہمیں اس چیز سے منع کر دیا گیا کہ ہم نبیوں کے درمیان تقابل کریں. ہم نے تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے، تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے. اللہ نے جس جس کو نبی بنا کر بھیجا اس کا ذکر قرآن میں ہے، اس کا ذکر حدیثوں میں ہے، اس کے نام کا ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ. ہم نے ہر نبی پر ایمان لانا ہے، لیکن تقابل نہیں کرنا کہ فلاں نبی سے افضل، دیکھو فلاں نبی نے یہ کیا اور فلاں نبی نے یہ کیا. ہمیں اس چیز سے منع کر دیا گیا. تقابل کرنے سے نبیوں کے درمیان منع کر دیا. اور یہ منع کس نے کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا. فرمایا لا تفضلونی من یونس ابن متہ، کوئی بھی شخص تم میں سے مجھے یونس بن متہ سے افضل قرار نہ دے. سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، ان کا نام لے کر کہا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یونس سے افضل ہوں. فرمایا نہیں. آپ نے سیدنا یونس کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ دیکھو ہمارے نبی کہاں گئے ہیں، سدرۃ المنتہا، کہاں پہنچے ہوئے. ہمارے نبی کی پرواز دیکھیں، ہمارے نبی کا مقام دیکھیں، سدرۃ المنتہا. آگے جانے سے جبرائیل نے انکار کر دیا کہ یہ میرا آخری اسٹاپ ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے آپ نے جانا ہے، اس سے آگے آپ نے اکیلے جانا ہے. دیکھو ہمارا نبی کہاں پہنچا ہوا، ہمارے نبی کی پرواز دیکھیں، ہمارے نبی کا مقام دیکھیں، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر چلے گئے. اور تقابل میں کوئی کہہ دے ادھر دیکھو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں پڑے ہوئے، یونس کو دیکھو مچھلی کے پیٹ میں پڑے ہوئے ہیں، سمندر کے اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے اور رات کے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں. کہاں ہمارے نبی کا مقام، کہاں یونس کا مقام؟ یہ کہہ سکتا تھا کوئی، اس لیے آپ نے منع کر دیا یونس علیہ السلام کا نام لے کر کہ قطعاً کوئی بھی مجھے سیدنا یونس سے افضل قرار نہ دے. من قال انا خیر من یونس ابن متہ فقد کذب. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جو یہ کہے گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یونس علیہ السلام سے افضل ہوں، فرمایا وہ جھوٹا ہے. یونس علیہ السلام کے مقام کا کیا کہنا آپ نہیں جانتے؟ تھے وہ مچھلی کے پیٹ میں، تھے وہ سمندر کے اندھیرے میں، تھے وہ رات کے اندھیرے میں، لیکن اس سمندر کے اندھیرے، مچھلی کے اندھیرے، رات کے اندھیرے میں ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ نے قرآن میں ہمیشہ کے لیے ثبت فرما دی. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. مچھلی کے پیٹ میں کہا لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ظالموں سے. اب کیا ہوا جی؟ فرمایا کہ فاستجبنا له من الغم، ہم نے اس غم سے یونس کو نکال دیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اب قیامت تک جو بھی مسلمان اس کلمے کا ورد کرے گا ہم اسے ہر غم سے نجات دیں گے. اس وقت سے لے کر کتنے مسلمان اس دعا کو پڑھ رہے ہیں. ہمارے نبی نے خود اس دعا کو پڑھا، صحابہ نے اس دعا کو پڑھا. قیامت تک جب تک یہ قرآن باقی ہے، مسلمان باقی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہیں گے. بتائیں یہ ثواب کس کو جائے گا؟ یونس علیہ السلام. تو ہو سکتا ہے گستاخی کا پہلو کسی کی ذہن دماغ میں آ جائے. اللہ کے نبی نے کلیئر کر دیا، خبردار مجھے یونس سے افضل قرار نہ دینا. جو یونس علیہ السلام سے مجھے افضل کہے گا وہ جھوٹا ہے.
صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دیا سیدنا آدم علیہ السلام پر. اب یہ نبیوں کی بات ہو رہی, نبیوں کا آپس میں تکرار ہو رہا ہے. ایک کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام, کلیم اللہ ہے, اللہ کے پیارے لاڈلے. اور دوسرے کون ہیں؟ ابو البشر ہے, آدم علیہ السلام, بابا آدم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بابا جی نہ آپ جنت میں وہ پھل کھاتے, نہ اس پھل کے قریب جاتے, نہ ہم جنت سے نکلتے, آپ کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکالا گیا. یہ اعتراض کر دیا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام. سیدنا آدم علیہ السلام اگرچہ نبی ہیں لیکن اولو العزم پیغمبروں میں سے نہیں ہیں. اولو العزم 4 پیغمبر ہیں ہمارے نبی سے پہلے. ہمارے نبی سمیت 5 نبی ہیں جن کو پوری تاریخ انسانیت میں اولو العزم پیغمبر, سب سے بڑے نبی کہا گیا. کون کون سے؟ سیدنا نوح علیہ السلام, سیدنا آدم علیہ السلام, سیدنا موسیٰ علیہ السلام, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 نبی سب سے فضوتر, سب سے بڑے, پختہ عزم والے, بہترین کردار والے. ہر نبی ہی بہترین کردار والا تھا لیکن سب سے زیادہ ثابت قدم اور اللہ کی دعوت اور توحید کو پھیلانے والے یہ 5 نبی. اب ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہیں, اولو العزم نبی ہیں, اور دوسری طرف آدم علیہ السلام. آپ کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکالا گیا. آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا اللہ نے آپ کو کتاب دی. جی ہاں کتاب ملی. کیا نام ہے کتاب کا؟ تورات. تورات لکھی ہوئی ملی آپ کو, آپ نے خود تو نہیں لکھی, نہیں لکھی, تختیوں پر لکھی ہوئی کتاب اللہ نے فرشتوں سے لکھوا کر وہ کتاب آپ کو دی. جی ہاں ایسا ہی ہے. کیا اس تورات میں آپ نے کہیں یہ لکھا ہوا پایا کہ اللہ نے انسانیت کی تقدیر انسانوں کو پیدا کرنے سے 40 سال پہلے, بعض روایات میں 50 سال پہلے, بعض روایات میں 50,000 سال پہلے کا ذکر ہے کہ تقدیر اللہ نے پہلے سے لکھ دی کہ انسان یہ کام کریں گے, یہ کریں گے, یہ غلطیاں کریں گے, یہ کوتاہیاں کریں گے, یہ نیکیاں کریں گے. یہ تقدیر اللہ نے آپ کی تورات کے مطابق مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے لکھ دی تھی. کہا ہاں یہ تو لکھا تورات میں. پھر کہا بیٹا آپ مجھ پر اس بات کا اعتراض کر رہے ہیں جو اللہ نے میری پیدائش سے بھی 40 سال پہلے لکھ دی تھی. جب اللہ نے ایک چیز لکھ دی کہ میں جنت میں جاؤں گا, جنت میں جا کر اس کا پھل وہ کھاؤں گا, ممنوع شجر کے قریب جاؤں گا اور جنت سے نکالا جاؤں گا, اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے ایک کام لکھ دیا, تقدیر لکھ دی, وہ تو مجھ سے سرزد ہونا ہی تھا. ایک کام جو اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس کا بلیم مجھ پر کیوں کر رہے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی نے 3 دفعہ کہا حج آدم موسیٰ, حج آدم موسیٰ, حج آدم موسیٰ. اس دلیل کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نہیں ٹھہر سکے. آدم علیہ السلام کی دلیل ایسی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے, آدم کامیاب ہو گئے. آدم کی دلیل ایسی تھی جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا. اب آدم علیہ السلام اللہ کی تقدیر کے مطابق جنت میں گئے اور ممنوع شجر کھایا اور جنت سے نکالے گئے. اب کوئی اعتراض کر سکتا نا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا. ہم بھی کہتے نہ آدم اس درخت کے قریب جاتے, نہ ہم اس جہنم میں آتے. آج دنیا جہنم ہی بنی ہمارے لیے. بابا آدم نے کیا غلطی کی, اللہ نے نعمتوں بھری جنت سے ہمیں نکال دیا کہتے ہیں لوگ. لیکن کیا آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد, جنت سے نکالے جانے کے بعد کیا کہا تھا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات سکھائے اسی غلطی کے بعد, جنت سے نکالے جانے کے بعد, زمین میں آنے کے بعد. وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ کلمات اللہ نے سکھائے جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اب قیامت تک ہر گناہ گار یہ کلمہ پڑھتا ہے, ثواب کس کو جائے گا؟ آدم علیہ السلام.
توبہ کے یہ بہترین کلمات تبھی ملے نا جب وہ جنت سے نکالے گئے، جب وہ زمین پر آئے تبھی تو انہوں نے یہ کلمات کہے۔ تو اب ہر گناہ گار، میں بھی گناہ گار، آپ بھی گناہ گار، کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کار ہے، اور جو خطا کار ہے اسے توبہ کی ضرورت ہے، اور جس کو توبہ کی ضرورت ہے اس کے لیے سب سے بہترین کلمات ربنا ظلمنا انفسنا۔ اتنا ثواب مل رہا ہوگا آدم علیہ السلام کو، کتنے درجات ان کے بلند ہوتے ہوں گے جب جب دنیا یہ پڑھے گی، جو جو انسان یہ پڑھے گا ان کا مقام۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، لیکن آدم علیہ السلام کی دلیل کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکے۔ مدینہ میں یہودی تھے 3 قبیلے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان کی آبادی زیادہ تھی، مسلمان جب ہجرت کر کے آئے کم تھے۔ آہستہ سے مسلمانوں کی آبادی بڑھی اور یہودی اقلیت میں تبدیل ہوئے، بالآخر تینوں کو یہاں سے نکال کر اللہ کے نبی نے بھگا دیا۔ یہ شروع کی بات ہے، ایک یہودی سامان بیچ رہا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مسلمان سامان خرید رہا تھا، وہ بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے، جیسے ہمارے ہاں دکاندار قسمیں کھا لیتے نا، یہ اللہ کی قسم مجھے تو اتنے کی پڑی، اتنے کی نہیں دوں گا۔ تو اس یہودی نے بھی اس کو یقین دلانے کے لیے کہا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی، یہ چیز اتنے کی ہے۔ یہودی تھا، اپنے عقیدے کے مطابق اس نے قسم کھا لی، اور قسم کھائی موسیٰ علیہ السلام کی، اور کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی۔ قریبی ایک انصاری صحابی کوئی اور چیز بیچ رہا تھا، اس نے سنا، اس نے کہا تو غلط کہہ رہا ہے، غلط قسم کھائی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی انسان افضل نہیں ہے، اس ذات کی قسم جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت میں افضل قرار دیا، اور ساتھ میں ایک تھپڑ مارا دے کے اس یہودی۔ یہ بات کہنے کے بعد ایک تھپڑ بھی جڑ دیا۔ اب یہودی اپنا گال سلاتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آ گیا۔ اللہ کے نبی، میں ذمہ ہوں، آپ کی مملکت میں سلطنت میں رہ رہا ہوں، ٹیکس دیتا ہوں، لیکن کیا ہمارے اتنے بھی حقوق نہیں؟ ایک مسلمان نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ آپ نے کہا کس نے تھپڑ مارا؟ بلاؤ اس کو۔ آگے جی کیا بات ہوئی؟ میں اللہ کے نبی یہ قسم کھا رہا تھا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی۔ اللہ کے نبی یہ غلط کہہ رہا تھا نا؟ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت پر فضیلت دی۔ اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصہ آ گیا آپ کو۔ جب آپ کو غصہ آتا تھا، آپ حسین و جمیل تھے نا، تو آپ کے چہرے پر لالگی آ جاتی تھی، ایسے لگتا تھا کسی نے انار نہ چھوڑ دیا ہے، اتنا لال سرخ آپ کا چہرہ ہو جاتا۔ چہرے کے رنگ بدل گئے، آپ کا انداز بدل گیا۔ فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ کے نبیوں کے درمیان تقابل کرے کہ فلاں نبی افضل، فلاں نبی افضل، کسی کو حق حاصل نہیں۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، میں اپنی قبر سے نکلوں گا۔ جب میں اپنی قبر سے نکلوں گا، میں پہلا انسان جس کو اللہ تبارک و تعالی زندہ کرے گا، جس کی روح اللہ لٹائے گا، میں محشر کے میدان میں سب سے پہلے زندہ ہوں گا۔ جب میں زندہ ہوں گا، کھڑا ہوں گا، تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے کھڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے کھڑے ہیں۔ فرمایا مجھے نہیں معلوم اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے پہلے زندہ کر دیا، یا وہ دنیا میں بے ہوش ہوئے تھے جب اللہ کے دیدار کی ضد کر رہے تھے کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اس پہاڑ کو دیکھ، اپنی تجلی ڈالی، پہاڑ سرما بن گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فرمایا شاید اس بے ہوشی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بے ہوش نہیں کیا، یا مجھ سے پہلے اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، میں نہیں جانتا۔ لہذا کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ نبیوں کے درمیان تقابل کرے۔ یہ تمہیدی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ انبیاء کے درمیان تفاوت، انبیاء کے درمیان تقابل، انبیاء کے درمیان جو درجے ہیں
ان کو بیان کر کے ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم کہیں کہ فلاں فلاں سے افضل ہے۔ اس لیے کہ جب آپ دو چیزوں کے درمیان تقابل کرتے ہیں نا، ایک کی شان بڑھائیں گے دوسری کی شان گھٹائیں گے، لا محالہ ایک کی شان میں زمین آسمان کا اختلاف بھی ملا دیں گے اور دوسری کی شان گھٹانے کے لیے صحیح روایتوں کو بھی جھٹلا دیں گے، قرآن کی آیتوں کو بھی جھٹلا دیں گے کہ اس کی شان تو ویسے ہی نہیں۔ اس لیے تقابل کرنے سے منع کیا گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء تمام انسانوں سے افضل ہیں، چاہے ان کی جماعت بہت بڑی ہو، 10 افراد پر مشتمل ہو، 2 افراد پر مشتمل ہو، چاہے اس نبی پر ایک بندہ بھی مسلم ایمان نہیں لایا، وہ نبی تمام انسانوں سے افضل ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ترین انسان ہے، لیکن بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد، اس لیے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے مائی کا لال کہ جو نبیوں سے افضل ہو۔ نبیوں کا مقام سب سے افضل ہے۔ ابو بکر صدیق افضل ہے، لیکن اس امت کے امتی ہونے کی حیثیت سے ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں، نبیوں کے بعد، نبیوں سے افضل نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم افضل ترین انسان ہیں، لیکن نبیوں کے برابر نہیں، حالانکہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب ہوتے۔ یعنی نبی بننے کی صلاحیتیں ہیں، جو کردار ہے، جو اوصاف ہے، جو کمالات ہیں، وہ عمر میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ باوجود یہ کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، پھر بھی ہم سیدنا عمر کو نبیوں کے برابر نہیں سمجھتے۔ ہمارا عقیدہ ہے، میرا نہیں، اہل السنہ کا، اہل السنہ والجماعہ کا، اہل الحدیث کا، محدثین کا، یہ سلفی منہج ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا ان کے بارے میں کہ نبی ہوتے تو یہ ہوتے، لیکن پھر بھی ہم ان کو نبی کے برابر نہیں سمجھتے۔ وہ افضل ہے، ابو بکر صدیق سے بھی افضل نہیں ہے، دوسرے نمبر کے افضل ترین سیدنا عثمان ذی النورین، جن کا مقام یہ ہے کہ پوری عالم انسانیت کی تاریخ میں کسی شخص کے پاس نبی کی 2 بیٹیاں نہیں تھیں، یکے بعد دیگرے، ایک نکاح میں آئی فوت ہوئی، دوسرے نکاح میں آئی، پوری انسانیت کی تاریخ میں ذی النورین، 2 نور والے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دوسری بیٹی کے انتقال کے بعد، عثمان میری تیسری بیٹی ہوتی وہ بھی دے دیتا، چوتھی ہوتی وہ بھی دے دیتا، 40 تک کی تعداد گنوائی کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بھی نبیوں جیسے نہیں ہیں، نبیوں کے برابر نہیں ہے، افضل ہے، لیکن تیسرے افضل ترین انسان ہیں، ان سے 2 افضل اور ہیں، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق۔ یہی عقیدہ ہمارا سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے، ہم نہ انہیں نبی سمجھتے ہیں، نہ نبیوں کے برابر سمجھتے ہیں، اور نہ ہی اس امت کا سب سے افضل انسان سمجھتے ہیں۔ وہ افضل ہیں، لیکن ان سے پہلے 3 افضل انسان اور ہیں۔ یہ عقیدہ اہل تشیع کا ہے، جو وہ اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی نبیوں سے افضل ہے۔ قطعاً نہیں، نبیوں جیسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی، امتی ہو اور نبیوں جیسا ہو نہیں۔ یہی فرق ہے کہ امتی ہونے کی حیثیت سے وہ نبیوں کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے اس کے کتنے ہی فضائل ہو، مناقب ہو، کچھ بھی ہو، نبیوں کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی افضل ترین انسان ہے، اس امت کے 4تھے افضل انسان ہیں، اور 4تھے خلیفہ راشد ہیں، حسنین کریمین کے والد ہیں، فاطمۃ الزہرا کے شوہر ہیں، اللہ کے نبی کے داماد ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، لیکن انبیاء جیسے نہیں ہیں، نبیوں کے برابر نہیں۔ حالانکہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا علی کے متعلق فرمایا تھا، آپ نے کہا کہ علی پیچھے رہو، مدینہ میں ہم تبوک کے لیے نکل رہے ہیں، غزوہ تبوک۔ آپ نے ان کو پیچھے رہنے کا کہا کہ علی تم مدینہ میں ٹھہرے رہو۔ علی جنگجو آدمی، بہادر آدمی، لڑنے والے، انہوں نے جب سنا کہ اللہ کے نبی مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی مجھے عورتوں کے درمیان، آپ بچوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہیں،
نہیں نہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، جہاد کروں گا۔ آپ نے کہا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي۔ علی کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ میرا اور تمہارا مقام وہی ہو جو موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا؟ دو بھائی موسیٰ اور ہارون، تم ہارون اور میں موسیٰ۔ فرمایا کیا تم راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام ہارون جیسا ہو؟ لیکن فرمایا سن لو، ہارون کی طرح تم میرے بھائی تو ہو، لیکن انہو لا نبی بعدی، نبوت نہیں ہے میرے بعد، رسالت نہیں ہے میرے بعد، کوئی نبی نہیں آنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون نبی تھے، لیکن میرے بعد تم نبی نہیں ہو۔ وہاں اللہ کے نبی نے بات واضح کر دی، نبی نہیں ہو، نبی جیسے بھی نہیں ہو۔ اور بھائی جو کہا وہ سگا بھائی نہیں کہا جیسے لوگ باور کراتے ہیں، سگا بھائی نہیں کہا، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سیدنا علی کے نکاح میں دے کر ثابت کر دیا کہ علی میرا سگا بھائی نہیں ہے، سگے بھائیوں جیسا بھی نہیں، اس لیے کہ بھائی بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا، حرام رشتہ ہے۔ چچا زاد بھائی تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، چچا زاد بھائی ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح کر کے یہ چیز ثابت کر دی کہ کوئی سیدنا علی کو میرا سگا بھائی نہ سمجھ لے۔ تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، لیکن کیا کریں اس امت کا کہ انبیاء کے درمیان تقابل منع ہے اللہ کے بندو، تو صحابہ کے درمیان تقابل کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ کیا آپ کہیں جی فلاں صحابی سے افضل ہے، فلاں شخصیت فلاں، یہ تقابل کرنے کی اجازت کہاں سے ہے؟ یہ جو دروازہ کھولا ہے نا صحابہ کی تنقیص کا، یہ دروازہ اسی طرح بند کرنا ہے کہ صحابہ کے درمیان جو مراتب ہیں، جو فضائل ہیں، ان کی وجہ سے ہم تقابل نہیں کر سکتے کہ اس صحابی کو اس صحابی سے افضل قرار دیں۔ انبیاء کے درمیان جب یہ چیز منع ہے تو صحابہ کے درمیان یہ چیز روا کیسے ہو سکتی تھی؟ منع ہے۔ عمومی طور پر کہیں ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں افضل ہے، اس کے بعد تمام صحابہ میں فاروق اعظم افضل ہیں، اس کے بعد تمام صحابہ میں عثمان غنی افضل ہیں، اس کے بعد تمام صحابہ میں سیدنا علی المرتضی افضل۔ یہ ہے، اس طرح تو کہہ سکتے ہیں عمومی طور پر، لیکن دو شخصیات کو پکڑ کے بیٹھ جانا کہ علی اور معاویہ میں افضل کون ہے، یہ گمراہی کا دروازہ ہے۔ یہ تقابل کرنے کی اجازت کہاں سے آئی؟ کس نے آپ کو کہا کہ آپ سیدنا علی کا تقابل سیدنا معاویہ سے کریں؟ ممبروں سے کریں، یوٹیوب پر کریں، فیس بک پر کریں، مجلسوں میں کریں، کس نے اجازت دی؟ گمراہی کا دروازہ ہے۔ اور جب تقابل کرنے بھی آتے ہیں، جیسا کہ میں پہلے عرض کرتا کہ ایک کی شان بڑھانی ہے تو زمین آسمان کے قلابے ملا دیں گے سیدنا علی کی شان میں، وہ روایتیں، وہ حکایتیں، وہ باتیں جو عقل سے ماورا۔ سیدنا امیر معاویہ کی شان گھٹانے کے لیے بے سروپا روایتیں، جھوٹی باتیں۔ تقابل کی اجازت کس نے دی؟ سیدنا علی کی جو شان ہے وہ بیان کریں، تقابل کسی سے نہ کریں۔ آپ شیر خدا ہے، فاتح خیبر ہے، اللہ اور اس کا رسول جس سے محبت کرتا ہے اور جس کے ہاتھ میں اللہ کے نبی نے جھنڈا دیا تھا، وہ کون ہے؟ شیر خدا سیدنا علی۔ تقابل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ذہن بنا دیا گیا ہمارا کہ ہم نے اگر کسی ایک کی فضیلت ثابت کرنی ہے تو اس کا تقابل کر کے، دوسرے کی تنقیص کر کے ایک کی فضیلت ثابت کر رہے۔ اب کیا ہوا جی، ادھر سیدنا علی کی فضیلت ثابت کرنی ہے اور دوسری طرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص ثابت کرنی۔ یہ کلپ بھی موجود ہے، ایک دو نہیں، مختلف مکاتب فکر کے علماء کا کلپ موجود ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کی شان میں ایک صحیح حدیث بھی موجود نہیں۔ یہ کلپ موجود ہے، اہل تشیع یہ بات کریں تو سمجھ آتی ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ایک حدیث بھی معاویہ کی شان میں ثابت نہیں ہے، ایک حدیث۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی بنیاد امام اسحاق بن راہوے کا ایک قول ہے۔ امام اسحاق بن راہوے امام بخاری کے استاد تھے، امام بخاری کے استاد تھے، ان کا ایک قول بنیاد بنایا ہوا ہے اور اس کو لے کر سارے اچھل کود کر رہے ہیں۔ قول کیا ہے ان کا؟ امام بخاری کے استاد اسحاق بن راہوے فرماتے ہیں کہ
امیر معاویہ کی شان میں میرے علم کے مطابق ایک صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. یہ انہوں نے اپنے زمانے میں بات کی تھی جب کتب حدیث مدون نہیں ہوئی تھی, حدیثیں پھیلی ہوئی تھی, ایک جگہ جمع نہیں تھی. ان کے پاس جو علم تھا, ان کے پاس جو حدیثیں پہنچی تھی, انہوں نے اپنے علم کے مطابق اپنے پاس پہنچی ہوئی حدیثوں کے مطابق یہ بات کہی تھی. آج کے زمانے میں ہم کہیں گے کہ امام اسحاق بن راہوے کی یہ بات 100% غلط ہے. ان کے پاس جو علم تھا انہوں نے اس کی بات کہی. آج کتابیں موجود ہیں, صحیح ہیں, صحیح بخاری مسلم موجود ہے, سنن کے نام سے سنن اربع موجود ہے, موطا امام مالک موجود ہے, مسند احمد, مسند ابی یعلا الموصلی, مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف عبد الرزاق, کتنی کتابیں, سنن ترمذی, سنن دارمی, سنن کبریٰ بہقی. اس زمانے میں یہ ساری کتابیں مدون نہیں تھی, علم حدیث جمع نہیں ہوا تھا. آج تقریباً علم حدیث ہمارے سامنے ہے, لہذا آج ہم ڈنکے کی چوٹ کہہ سکتے ہیں امیر معاویہ کی شان میں 1 2 نہیں 20 حدیثیں موجود ہیں. جب قول ہی غلط ہے, اس قول کو لے کر اچھل کود کرنا, پروگرام کرنا, ٹیبل ٹاک کرنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو تقابل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تقابل کرنے کی ضرورت ہی. اب ایک نیا سوال ہے, اور یہ سوال بھی 1 2 سال پہلے ہے, اس سے پہلے ہے ہی نہیں سوال. ذرا سنیے گا غور سے میری بات. 2 سال یا 3 سال پہلے یہ سوال نہیں تھا. آپ سب میری بات سے اتفاق کریں گے. آپ میں سے بے شمار لوگ ہیں جو مجھ سے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, ہو سکتا ہے یہاں کئی عالم بھی موجود ہوں, طلباء بھی موجود ہوں. یہ سوال 2 سال یا 3 سال سے پہلے موجود نہیں تھا کہ آپ حسینی ہیں یا یزیدی ہیں. بتائیں, یہ سوال تھا؟ آپ سے کسی نے سوال کیا, آپ کے گھروں میں یہ سوال ہوتا تھا, محرم کا مہینہ آتا تھا, گزر جاتا تھا, کبھی کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ حسینی ہیں یا یزیدی ہیں؟ یہ بھی تقابل ہے. اور جس نے بھی یہ سوال کھڑا ہے یا جو یہ تقابل کر رہا ہے, بڑا ہی ظالم انسان ہے کہ سیدنا حسین کا تقابل یزید سے کر رہا ہے. کہاں سیدنا حسین اور کہاں یزید؟ اللہ کے بندہ, تقابل بنتا ہی نہیں. وہ جوانان جنت کے سردار, اللہ کے نبی کے نواسے, آپ کے پھول ہیں, فاطمہ الزہرا کے لگتے جگر ہیں, جنتی ہیں, ان کی شان ہے, مقام ہے, فضیلت ہے. اس کا تقابل آپ یزید سے کر رہے ہیں. 1 کروڑ یزید بھی ہونا, 1 کروڑ, 1 کروڑ بھی یزید ہوں تو وہ سارے یزید مل کر سیدنا حسین کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ لیکن اس سے بڑھ کر بھی ہمارا عقیدہ ہے 1 کروڑ شیعہ ذاکر مل جائیں, وہ یزید کی جوتی کے برابر بھی نہیں, وہ یزید کی جوتی کے برابر بھی نہیں. لیکن تقابل کس نے کیا؟ تم نے دروازہ کھولا ہے, ہم نے تو نہیں کھولا. اس منبر پر محرم کا مہینہ آتا ہے, کبھی کسی نے نام سنا یزید کا؟ ہم تو نہیں لیتے. لیکن تمہاری ہر مجلس, ہر محفل, ہر سبیل, ہر جھنڈا, اس میں یزید ہوتا ہے. اس نام کو تو تم نے زندہ رکھا ہوا ہے, تم ذکر کرتے ہو. قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے, حسین کے ساتھ یزید کا نام. ہم نہیں کرتے تقابل, اس لیے کہ ہمیں تقابل کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور نہ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم حسینی ہیں. اس لیے کہ جس سے محبت ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے نام کا لاحقہ یا سابقہ آپ اپنے نام کے ساتھ لگائیں. بے شمار لوگوں سے آپ کو محبت ہے. ابو بکر صدیق سے محبت ہے کہ نہیں؟ بتائیں, ابو بکر صدیق سے محبت ہے کہ نہیں؟ سب کو محبت ہے, تو صدیقی کیوں نہیں کہلائیں؟ سب اپنے نام کے ساتھ صدیقی لکھیں, کیوں نہیں کہلاتے؟ اس لیے کہ جس شخصیت سے محبت ہے اس کی طرف نسبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, محبت ہے بس. اس محبت کو ہم ثابت کر سکتے ہیں, اس محبت کے لیے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں کہ سیدنا صدیق پر خلیفہ بلا, سیدنا عمر سے محبت ہے کہ نہیں؟ آپ کون ہے مسلمان, کون ہے سنی جو سیدنا عمر کا نام نہ لیتا ہو, نام نہ جانتا ہو؟ تو فاروقی کیوں نہیں کہلاتے؟ لگائیں اپنے نام کے ساتھ فاروقی.
سیدنا عثمان سے محبت ہے کہ نہیں؟ مظلوم مدینہ سے، اللہ کے نبی کے دوہرے داماد سے عثمانی کیوں نہیں کہلاتے آپ؟ سیدنا علی سے محبت ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہم تم سے بھی کرتے ہو جو ہم سے کہتے ہیں آپ حسینی ہیں نہیں؟ سیدنا علی سے محبت ہے کہ نہیں؟ ہے، علوی کیوں نہیں کہلاتے؟ اس کا مطلب یہ کہ جس سے محبت ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے نام سے ہم محبت کریں۔ اس کا جواب ایک اور بھی ہے، اور وہ علمی جواب ہے، بات ختم کریں اور وہ جواب اپنے ذہنوں میں فٹ کر لیں۔ کوئی آپ سے سوال کرے آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، اس کو یہ جواب دیں جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ نے عباس کے بیٹے، کون عباس؟ اللہ کے نبی کے چچا، ان عباس عمی و سنو ابی، میں عباس صرف میرا چچا نہیں ہے، میرا باپ بھی ہے۔ اپنے والد کے مقام پر اللہ کے نبی نے قرار دیا، اور اس کے بیٹے عبداللہ اپنے سینے سے لگا کر کہا اللہ اس کو قرآن کی تفسیر، مفسر قرآن، حبر الامہ۔ ان کا یہ قول، کتاب کا نام یاد رکھیں، مصنف عبد الرزاق کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ ان سے پوچھا کسی نے آپ عثمانی ہیں یا علوی ہیں؟ اوپر کی نسبت، یہ تو اور نیچے کی نسبت ہے نا، اوپر کی نسبت ہے۔ خلفائے راشدین میں سے آپ عثمانی ہیں یا علوی ہیں؟ عثمان کے دین کو، ملت کو مانتے ہیں یا علی کے دین اور ملت کو مانتے ہیں؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ وہی ہمارا جواب ہے، نہ میں عثمانی نہ میں علوی، بل علی ملت محمد، میں محمدی ہوں۔ میں کون ہوں؟ محمد۔ کوئی آپ سے پوچھے آپ علوی ہیں یا عثمانی ہیں، آپ نے کیا کہنا ہے؟ ہم محمد ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے آپ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں یا جعفری ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ نے کہنا ہے بل انا علی ملت محمد، بل انا علی ملت محمد، میں محمد ہوں۔ کوئی آپ سے پہلے پوچھے آپ سوہر وردی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، خاکی وردی ہیں، نیلی وردی ہیں، آپ کون سی وردی والے؟ آپ نے کہنا انا علی ملت محمد، میں محمد ہوں۔ کوئی آپ سے پوچھے آپ دیوبند کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کرتے ہیں، شہر کی طرف ہیں، آپ نے صاف کہنا ہے بل انا علی ملت محمد۔ یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی سے کیا ہو، اس لیے کہ جس سے محبت ہے اس کی نسبت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں لیکن کسی نبی کی طرف منسوخ نہیں کرتے۔ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں، سارے نبی ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، ہم ان کی طرف جو سب سے بڑے ہیں ہم صرف اپنی نسبت ان کی طرف کر کے اپنے آپ کو محمد ہی کہتے ہیں۔ باقی یہ شہروں کی نسبتیں، یہ سلسلوں کی نسبتیں، برادریوں کی نسبتیں، یہ صحابہ کی نسبتیں، یہ اماموں کی نسبتیں، یہ تمہیں مبارک ہو، ہمیں محمد الرسول اللہ کے پاکیزہ نام کی نسبت محمدی تو ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھے۔ ہے سماعت کرنا ہر مہینے ہر مہینے کے پہلے ہفتے کو، ہمارا مغرب کے بعد 5 تاریخ کو بعد نماز مغرب رات 11 بجے۔ اب کل کے پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو ہم نے کانفرنس میں تبدیل کیا، برائے یہاں ہونے کے باہر انشاءاللہ سڑک پہ ہوگا، اور اس کا نام رکھا ہے فضائل صحابہ و اہل بیت کانفرنس۔ صحیح ہے۔ سید اکرام ہمارے پنجاب سے بھی آ رہے ہیں، قاری یاسین حیدر، بہت نوجوان عالم دین ہے، بہت اچھا نام ہے۔ اس طرح مولانا عنایت اللہ رحمانی ملتان کے بہت اچھے عالم دین ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی علماء کرام بھی ہوں گے۔ تو آپ نے غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے کل مغرب کی نماز انشاءاللہ یہاں ادا کرنی ہے۔ آج سے اپنی مصروفیات طے کر لیجئے گا، خود بھی لائیں، اس میں صحابہ کے فضائل، عقیدہ، منہج بیان ہوگا، تو خود بھی آئیں اور دوست احباب کو بھی اس میں دعوت دیں، اور بھرپور طریقے سے آپ کا اپنا پروگرام ہے اور باہر سروس روڈ پہ ہوگا، آپ نے اس کو کامیاب کرنا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ آج محرم کی کتنی تاریخ ہو گئی؟ یعنی ایک پروگرام ہمارا اہل الحدیث کا باہر سڑک پہ نہیں ہوا، المیہ نہیں تو اور کیا ہے؟
ہم باہر نکلتے نہیں، باہر نکل کے پروگرام کرتے نہیں. تو یہ ہمارا پروگرام ایک جو باہر نکل کے ہو رہا ہے، اس کو بھرپور طریقے سے آپ نے کامیاب کرنا ہے. خود بھی تشریف لانا ہے اور دوست احباب کو بھی لانا ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس میں اخراجات ہیں، کانفرنس ایسے نہیں ہو جاتی. تو اخراجات کے سلسلے میں یہ نشر و اشاعت ہے علم کی جو صدقہ جاریہ ہے. تو تمام ساتھی اس کے انتظامات کے سلسلے میں اور کھانوں کے کھانے کے سلسلے میں تمام ساتھی اس میں بھرپور تعاون فرمائیں. اپنا اجتماع سمجھتے اس کو کامیاب کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دعائے مغفرت کی اپیل ہے. 2 دن قبل ہماری جماعت کے مرزا محمد کامریان بیگ صاحب کی بھابھی کا انتقال ہو گیا تھا. ان کے لیے دعائے مغفرت کی اپیل ہے. اس طرح مسجد کے بزرگ نمازی کی اہلیہ کچھ روز قبل انتقال کر گئی تھیں، ان کے بھی دعائے مغفرت کی اپیل ہے. اس کے علاوہ اعلان نماز جنازہ ہے. مسجد کے نمازی ساتھی محمد ارسلان کی نوزائیدہ بچی کا جو رات پیدا ہوئی تھی، رات ہی اس کا انتقال ہو گیا. ابھی نماز کے بعد یہاں اس بچی کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا. تمام ساتھی اس نماز جنازہ میں بھی شرکت فرمائیں. اور میں نے کانفرنس کا اعلان کر دیا ہے. تمام ساتھی کانفرنس کی جو ہے وہ کامیابی کے لیے دعا بھی کریں اور بھرپور طریقے سے کوشش بھی کریں. دعائے صحت کی اپیل ہے. ہمارے جماعتی ساتھی فیاض شاہ مشوانی صاحب، ان کی بیٹی فبیحہ بیوی وہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں. جتنے بھی بیمار ساتھی ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جو اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے ہیں، چھوٹے بڑے ہمارے والدین، رشتہ دار، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو منور فرمائے، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. صفحہ درست کر لیں.